حسين صلى الله عليك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام سلام علیکم. اصحاب کرب و بلا اور شہیدان کرب و بلا کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. دیکھیے، اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کچھ بزرگ ہستیاں وہ بھی ہے کہ جن کی زندگی ہم مختصر اور ایک جلسے میں مکمل نہیں کر سکتے. آج ایسے ہی ایک بزرگ صحابی امام حسین علیہ السلام کہ جو بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک ہیں، آج ہم ان کی مختصر زندگی نامہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. آج جن کا تذکرہ ہے ان کا اسم گرامی ہے حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی. جناب مسلم ابن اوسجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اور جلیل القدر اصحاب میں ہوا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے وکیل بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور بہت سی ذمہ داریاں آپ کے اوپر حضرت مسلم علیہ السلام نے سونپی تھی. جس کو وقت کے امام کے نائب ذمہ داریاں دے، اپنا سپہ سالار بنائے، اپنا وکیل بنائے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے. تو چلیے آج ہم جناب مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں جان لیتے ہیں. آپ کا نسب جس طریقے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ ابن سعد ابن ثعلبہ ابن دودان ابن اسد ابن خزیمہ اسدی سے جا ملتا ہے. آپ کا وطن کوفہ تھا، لیکن آپ ہجرت سے 20 سال پہلے یمن میں پیدا ہوئے تھے. لیکن آپ جنگ صفین کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ کوفہ میں آ کر آباد ہوئے تھے. آپ کا کنیہ ابو حجل ہے. حضرت مسلم ابن اوسجہ نے جناب مسلم ابن عقیل جانشین امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی حمایت کی، اور جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت میں پیش تھے، اور قبائل مزہج اور بنی اسد کے آپ کمانڈری بھی. اسلحوں کی فراہمی انقلاب امام حسین علیہ السلام کے لیے اور مالی مدد کی جمعآوری آپ کی ذمہ داری تھی. ایک روایت کے مطابق جناب مسلم ابن عقیل سب سے پہلے کوفہ میں جن کے گھر تشریف لائے تھے اور جہاں پر لوگوں سے بیعت لی گئی، وہ گھر جناب مسلم ابن اوسجہ کا تھا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل نائب امام حسین کوفے میں لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور اپنے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کی تلاش شروع کی. جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا تو اس نے اپنے ایک غلام کی جس کا نام معقل یا معقل تھا، اس کو لگایا کہ تم ظاہری طور پر محبان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرو اور لشکر جناب مسلم ابن عقیل میں شامل ہو جاؤ اور ان کے ٹھکانہ کا ہمیں پتہ بتاؤ. عبید اللہ ابن زیاد نے معقل کو 3000 درہم بھی دیا اور دینے کے بعد بھیجا. جب معقل کو کوفے میں تلاش جاری ہوئی تو اس کو سراغ ملا کہ ایک شخص ہے کہ جو جناب مسلم تک ہم کو پہنچا سکتا ہے. لہٰذا وہ آیا اور آنے کے بعد مسجد کوفہ میں دیکھا ایک شخص عبادت میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر رہا ہے. بس کیا تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہی محب اہل بیت ہو سکتا ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر اس کے بعد
जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा के पास गया और जाने के बाद बहुत ही गिरिया और जारी किया कि मैं शाम से आया हुआ हूँ, और झूठ फरेब और मक्कारी का लबादा ओढ़कर उसने ऐसी ऐसी गुफ्तगू की कि मुहिब अहले बैत हूँ और मैं चाहता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन में मदद करूँ। लिहाजा जब मुझे पता चला कूफे में जनाब इमाम हुसैन का नुमाइंदा हजरत मुस्लिम इब्ने अकील आए हुए हैं, तो मैं इन माली इमदाद को लेकर आ गया हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अभी बैअत भी ले सकते हो और हर तरह के इत्मीनान हासिल कर सकते हो। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने अपने तरीक़े से मुतअद्दिद ऐसे काम किए कि जिससे इत्मीनान हासिल हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम मेरे घर पे आना जाना शुरू करो ताकि मुझे भी पता चले कि हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील कहाँ पर है। आपने एहतियात का ये जंबा और पहलू इख्तियार किया। जब वो शख्स मुतवातिर आपके घर आता जाता रहा और अहले बैत अत्हार की मोहब्बत का दम भरता रहा, उसके बाद जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील से मिलवाया और मिलवाने के बाद वो पैसा जो 3000 दिरहम था वो भी दिलवाया। और मजे की बात यह है कि वो शख्स फिर भी हजरत मुस्लिम के पास आता जाता रहा। एक हफ्ते के बाद फिर हुआ ये कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के सिपाही आ गए। लिहाजा जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को बताया कि आपके ठिकाने का उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को मालूम हो गया है, अब हम क्या करें। लिहाजा उन्हीं की मशवरत से जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील ने हानी इब्ने उरवा के घर पर क़याम करना शुरू किया और वहीं से अपने मिशन को आगे बढ़ाया। जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा ने हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की लश्कर में बहुत ही नुमाया किरदार अदा किया। असलहों को जमा करते थे, चंदा लेते थे, माली इमदाद लेते थे, फिर उसके बाद लोगों से बैअत लेते थे। यहाँ तक कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील ने आपको इजाज़त दी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से तुम और मेरी जानिब से बैअत लोगों से ले सकते हो। लिहाजा आपने बैअत ली और सिपह सालारी का ये फरीज़ा भी आपने बखूबी निभाया। लेकिन जब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं और लोगों ने बेवफाई की, तो जनाबे मुस्लिम इब्ने औसजा की तलाश में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के लश्कर और जासूस लग गए। लिहाजा मुद्दत तक आपने मख्फियाना जिंदगी गुजारी कूफे के अंदर। फिर जब हालात धीरे धीरे साजगार हुए और आपको मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के में पहुंच गए हैं, तो एक दिन का वाक़या है कि आप बाज़ारे कूफा में छुप छुपा कर पहुंचे और वहां पर हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर जो आपके बेहतरीन दोस्तों में से यावर, नासिर और मुहिब में से थे, वो मिले और मिलकर उन्होंने खुफिया इत्तला दी कि इमाम हुसैन मदीने से निकल चुके हैं और मक्के में पहुंच गए हैं, जल्दी करो, अगर तुमको जाना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुल्हक होना है तो तमाम मुहासरों को तोड़ना पड़ेगा और छुपकर हमको कूफे से निकलना पड़ेगा। आप उस वक्त एक दुकान पर हिना खरीद रहे थे। जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर के इस खुफिया खबर से आप घर पर आए और आने के बाद अपने परिवार और फैमिली को साथ लिया और जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर के हमराह आप कूफे से छुपकर निकल पड़े। रिवायत ये कहती है 7 या 8 मुहर्रम को आप अपने खानवादा, फैमिली और जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर के हमराह करबो बला में वारिद हुए। आपकी शख्सियत, आपके औसाफ हसाना और आपकी फजीलत के बारे में यह है कि आप 4 वक्त के मासूमों के सहाबा में से हुआ करते थे, यानी आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबिये जलीलुल कद्र हुआ करते थे। इसी के साथ साथ आप जनाबे अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब के असहाब में से हुआ करते थे। लिहाजा आपने जंगे सिफ़ीन में, जंगे नहरवान में और जंगे जमल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के रकाब में कारनामा अंजाम दिया और हिमायत की और इमाम की नुसरत की। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद
ملتا یہ ہے کہ آپ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب و انصار میں سے ہو گئے اور آپ نے امام حسن مجتبی کی بھی مکمل حمایت کی۔ آپ شریف النفس تھے، آپ عابد و زاہد تھے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت ہی سخاوت مند تھے۔ کوفے کے اہل مروت میں سے آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راوی میں سے تھے۔ اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں آپ سے روایت نقل کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آذربائیجان اور اس علاقے کی جنگ میں آپ نے شرکت کی اور فتح و کامیابی میں اسلام کے لشکر میں پیش رہے، یہاں تک کہ لشکر جب آذربائیجان کے اس پہاڑ کے جانب پہنچا کہ جہاں لشکر کفار موجود تھا تو آپ لشکر سے پہلے پہنچ کر آپ نے 6 کفار کو جہنم رسید کیا۔ اتنی بہادری آپ میں تھی۔ آپ ہمیشہ مسجد کوفہ میں درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کوفہ میں ایک معین جگہ تھی، ایک ستون کے کنارے آپ ہمیشہ نظر آتے تھے، محو عبادت وہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لہٰذا آپ کوفے کے عابدوں میں حساب ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو جن بزرگوں نے کوفے سے خط لکھا تھا، جنہوں نے دعوت دی تھی امام حسین علیہ السلام کو اور مدد طلب کی امام سے، اس میں سے مسلم ابن اوسجہ پیش تھے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ مشہور قاری قرآن میں سے تھے اور عرب کے صدر اسلام کے بزرگ اصحاب میں سے آپ شمار ہوتے تھے۔ آپ شجاعت کے ساتھ ساتھ ایک عالم بھی تھے اور زمانے کے علم سے آپ واقف تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کرب و بلا میں آپ کا ایک بیٹا کہ جن کا نام خلف تھا، جو آپ کے پریوار اور فیملی کے ساتھ موجود تھے اور بڑے بیٹے تھے، جناب خلف نے بھی نصرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کے شانہ بشانہ قربانی دی اور انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جس جوان کے بارے میں متعدد راوی یہ کہتے ہیں جب خیمے سے ایک جوان باہر آیا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی والدہ بھی تشریف لائیں، یہ وہی نوجوان خلف ابن مسلم ابن اوسجہ تھے کہ جو کرب و بلا میں امام حسین کے اوپر اپنے والد گرامی کی طرح شہید ہوتے ہیں اور جانثاری فرماتے ہیں۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جس وقت شمع کو گل کیا اور آپ نے بیعت اٹھا لی اور یہ فرمایا کہ جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، بنی ہاشم کے جوانوں کے بعد سب سے پہلے جن افراد نے اٹھ کر تقریر کی اور امام حسین علیہ السلام سے تجدید بیعت کی، نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا، اس میں سے جناب مسلم ابن اوسجہ سب سے پہل تھے۔ فصیح و بلیغ لہجے میں وقت کے امام کے سامنے، تمام اصحاب کے سامنے آپ نے تقریر کی اور اس میں آپ نے فرمایا انحن نخلی عنکا، کیا امام آپ یہ چاہتے ہیں ہم آپ کو تنہا کرب و بلا کے بیابان میں ان خونخوار درندوں کے درمیان میں رہا کر کے چلے جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وبما نعتذر الی اللہ فی اداء حقک، ہم خدا سے کیسے منہ دکھا سکتے ہیں اور آپ کے حق کے بارے میں ہم کیا کہیں گے روز محشر؟ لا واللہ، قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حتی اطعنا فی صدورہم رفسجی واضربہم بسیفی، جب تک کہ اپنی تلوار سے ہم نہ مارے، یہاں تک کہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے میں جنگ کرتا رہوں گا۔ ما ثبتا قائم ہوں، میں اپنے ارادے پر اٹل ہوں، قائم ہوں۔ فی یدی ولو لم یکن سعی سلاح، اور اگر میرے ہاتھوں میں سلاح بھی نہیں رہیں گے تو میں پتھروں سے ان پر حملہ کروں گا جو آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اور آپ نے اس سے آگے بھی گفتگو کی جو مکمل ایک خطبہ تھا۔ آپ کے خطبے سے دوسرے اصحاب کو انرجی ملی، قوت ملی، تقویت کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی گفتگو کو سامنے رکھا۔ اسی طریقے سے آپ کا نمایاں کردار صبح عاشور ملتا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے چاروں طرف سے خونخوار درندوں کا خطرہ دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مشورہ دیا خیام کے پیچھے گڈھا کھودا جائے، خندق کھودی جائے اور اس خندق میں آگ لگائی جائے تاکہ لشکر یزیدی کود کر خیام تک حملہ نہ کر سکے پیچھے سے۔ لہٰذا تمام اصحاب و انصار و بنی ہاشم نے مل کر وہ خندق
کھودا اور اس میں نیزار کے لکڑیاں وغیرہ جمع کی اور پھر اس میں آگ لگائی، اس موقع پر شمر اپنے ٹولیوں کے ساتھ آیا اور اس نے گستاخی کی امام حسین علیہ السلام سے۔ بہرحال میں وہ جملے عرض نہیں کر سکتا جو شمر نے گستاخی کی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس گستاخی کو جناب مسلم ابن اوسجہ تحمل نہیں کر سکے اور ایک مرتبہ کمان میں تیر چڑھایا اور نشانہ سادھا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھا، کہا یا ابا عبداللہ الحسین، آپ اجازت دیں، میرے کمان اور تیر کی زد میں یہ ناپاک شمر موجود ہے اور میری تیر کبھی خطا نہیں کرتی ہے، آپ اجازت دیں میں اس تیر سے اس کو یہیں واصل جہنم کروں۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا۔ امام نے تاریخی جملہ فرمایا، لا ترمہی فإنی اکرہ ابدأہم بالقتال، میں نہیں چاہتا جنگ میں پہل کروں۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں حملہ اولا میں لشکر امام حسین کے میسرہ میں آپ جناب زہرقین کے ہمراہ معرکہ آرائی جنگ کر رہے تھے۔ آپ کربلا میں جنگ کرتے تھے اور رجس خوانی فرماتے تھے۔ آپ کی رجس کچھ اس طریقے سے ہے، ان تسألوا عنی فإنی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی اسد فمن بغانا حائد عن الرشد وکافر بدین جبار صمد۔ آپ نے رجس پڑھا اور پھر آپ اس لشکر کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ بہادری سے، شجاعت کے ساتھ یہ لشکر امام حسین ظہر عاشور سے پہلے حملہ مغلوبہ کا جواب دیتے رہے اور فوج عمر سعد کو دھکیل کر شط فرات تک آپ لے گئے کہ جس کا سپہ سالار عمرو بن حجاج تھا، اس کو مارنے کے لیے شط فرات تک آپ بہادری کے ساتھ نکل گئے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ آپ کے اوپر دو دشمنوں نے حملہ کیا، ایک مسلم بن عبداللہ زبائی اور عبد الرحمن بن خشکارہ۔ آپ زمین کرب و بلا پر تشریف لائے۔ جنگ مغلوبہ جب ختم ہوا، گرد و غبار چھٹا، امام حسین علیہ السلام کو مسلم ابن اوسجہ اسدی کی فکر لاحق ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے دوست حبیب ابن مظاہر تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ شط فرات پر پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو رحمت کی دعائیں دی۔ حضرت مسلم مسکراتے ہوئے امام کی جانب دیکھا، کہا مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ہاں، اس مقام پر حضرت حبیب ابن مظاہر جو آپ کے دوست تھے بہت شاق گزرا اور آپ نے فرمایا، اے کاش مسلم ابن اوسجہ مجھے تمہارا یہ حال دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کاش میں کچھ دن تک اور زندہ رہتا، مگر میں آج شہید ہوں گا امام حسین کی نصرت میں۔ لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو اس وصیت کو کر ڈالو۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کو دعائے خیر دی، پھر اس کے بعد اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جانب اور آپ نے ایک وصیت کی، فرمایا فإنی اوصیک بہذا، میں تمہیں بس اتنی سی وصیت کرتا ہوں، ان بزرگوار کی ان کی حمایت کرنا، فقاتل دونہ حتی تموت، اور ان کے دشمنوں کو قتل کرو یا جب تک کہ تمہاری جان میں جان ہے، جب تک کہ تم قتل نہیں ہو جاتے ہو۔ ہاں، آپ نے ایک تاریخی وصیت کی، اس موقع پر بھی اپنی فکر نہیں تھی بلکہ اپنے امام، اپنے محب، اپنے معشوق کی فکر آپ کو تھی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دی۔ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے اوپر مرثیہ فرمایا، پھر اس کے بعد آپ کے جنازے کو شہداء کے خیمے میں لے کر آئے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی بہادری کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے تنہا 50 لشکر عمر سعد کو فنار کیا اور آپ جنگ میں بہادری سے لڑتے رہے۔ ہاں، آپ کی شہادت کے بعد متعدد لوگ
آپ کے اوپر گریا کرتے رہے، آپ کی اہلیہ بھی اسی طریقے سے آپ کی کنیز کا شیون اور گریا بہت ہی بلند ہوا، یہاں تک کہ لشکر یزیدی میں ایک شخص جو امام حسین کا بہت ہی دشمن رہا ہے، شبز بن ربی، اس نے بھی عمر سعد کے لشکر کو جب دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ جیسے بہادر کی شہادت کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، کہا کہ تم کوفے کے بزرگ صحابی رسول اکرم کہ جس کو میں نے جنگ کے آذربائیجان میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا، قاری قرآن تھا، عالم تھا، اس کی شہادت پر اتنا خوشی منا رہے ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کوفے کے ایک بزرگ صحابی رسول اکرم کی شہادت پر اس طریقے سے خوشیاں مناؤ۔ بہرحال فضیلت وہی ہے کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرے۔ آپ اتنے جلیل القدر تھے کہ دشمن بھی آپ کی شہادت سے ناراض ہوا۔ متعدد زیارت میں آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا، زیارت ناحیہ میں، زیارت رجبیہ میں آپ کے اوپر وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف نے بہت طولانی سلام بھیجا ہے۔ ہمارا بھی آپ کے اوپر سلام ہو اے مسلم ابن اوسجہ اسدی۔